لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق اللہ العظیم. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سورہ تکاثر چھوٹی صورتوں میں سے ہے جو عام طور پر مغرب کی نماز میں تلاوت کی جاتی ہے. اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کی ایک بیماری ذکر فرمائی اور اسی بیماری کے مریضوں کو اللہ نے تنبیہات فرمائی ہیں. الہاکم التکاثر، ایک دوسرے سے بڑھنے کے حرص نے تم لوگوں کو غافل کیا. حتی زرتم المقابر، غفلت میں اتنا رہے کہ قبریں جا دیکھی. آگے اللہ فرماتے ہیں یقینی بات ہے ان قریب وقت آنے والا ہے جب تمہیں پتہ چل جائے گا. پھر یقینی بات ہے ان قریب وہ وقت آنے والا ہے جب تمہیں پتہ چل جائے گا. اگر یہی غفلت رہی تو تمہیں جہنم دیکھنی ہوگی اور جہنم یقین کی آنکھوں سے دیکھ لو گے اور تم سے اللہ کی نعمتوں سے متعلق پوچھ گچھ ہوگی. مرض غفلت ہے. الہاکم، تم غافل ہوئے. آج ہمارے اندر اس غفلت کا ابتلا بہت زیادہ ہے. اللہ یاد نہیں، اللہ کے حکم یاد نہیں، آخرت بھولی ہوئی ہے، موت دیکھ کر بھی موت بھولی ہوئی ہے. بندوق کا ایکسیڈنٹ ہوا، کئی بندے زخمی ہیں، کئی مر گئے. ہمارا مسلمان بھائی ان میں سے مرے اور زخمی لوگوں کی جیبیں صاف کر رہا ہے. قبرستان میں ہیں تو غیبتیں شروع ہیں. مرنے والے کی موت دیکھی، اپنی موت یاد نہیں. یوں سمجھے یہی مرا ہے، ہمارے مرنے میں کافی دیر ہے. نماز کا وقت ہو گیا، دکان میں مصروف ہیں. رمضان المبارک آ گیا، روزے کی فرصت نہیں. کاروبار کیا، خوب کمایا، زکوٰۃ کا دل نہیں کرتا. زمین سے فصل، بہترین فصل اٹھائی، عشر کا دل نہیں کرتا. میرے بیوی، میرے بچے، میرا کاروبار، اس کے لیے پیسہ رکھنا، میں نے یہ کرنا ہے، میں نے وہ کرنا ہے، اس کے لیے اللہ کا فریضہ چھوڑ دیا. حج فرض ہے لیکن جس پر فرض ہے وہ سوچ رہا کہ اگر میں حج پر گیا تو اتنے لاکھ روپے یوں ہی چلے جائیں. میں نے یہ منصوبہ سوچا ہوا ہے، میں نے وہ منصوبہ سوچا ہوا ہے. کتنے لاکھ روپے اس سفر پر خرچ کرنے کے بجائے وہ منصوبے نہ پورے کر لوں. بچیوں کی شادی ہے، بچوں کے گھر بنانے ہیں وغیرہ، سارے ہی دنیا کے منصوبے. موت اور اس کے بعد کے لیے منصوبے نہیں بنا، مرنے سے پہلے تک کے لیے ساری سوچ ہے. بہت سے آدمی یہ کہتے ہیں کہ میری چاہت ہے، میں اس لیے کاروبار کر رہا ہوں، میں نے اس لیے دکان کھولی، میں اس لیے بچوں کو پڑھا رہا ہوں اسکول، کالج، یونیورسٹی، تاکہ میرے بچوں کا مستقبل بہتر ہو جائے. ایک مستقبل وہ ہے جو موت تک ہے اور ایک مستقبل وہ ہے جو موت کے بعد شروع ہو رہا ہے. یہ ساری سوچیں موت تک کے مستقبل کے لیے ہیں، موت کے بعد والے مستقبل کے لیے نہ اپنی سوچ ہے نہ اولاد کے لیے سوچ. یہ ہے غفلت. الحق، غفلت کا سبب کیا ہے؟ التکاثر، ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش. مال میں بڑھنا، جائیداد میں بڑھنا، دنیا کے ساز و سامان میں بڑھنے کی کوشش، عزت میں بڑھنا، برتری، جاہ و مرتبہ میرا دوسرے سے اونچا ہو. التکاثر، ایک دوسرے سے بڑھنے کی حرص نے تمہیں غافل کر دی. دنیا ایسی چیز ہے جس میں تمنائیں اور حسرتیں پوری ہونے والی نہیں. بہت سی آرزویں آدمی یہی چھوڑ کے اس دنیا سے جاتا ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان کی موت پہلے ہے اور منصوبے اس کی موت کے بعد تک کے لیے ہیں. ایک اللہ والے نے سنا کہ 80-100 سال کا آدمی ہے اور اس نے زمین ٹھیکے پر لی ہے 100 سال کے لیے. تو اس اللہ والے نے سن کر تعجب کیا اور لوگوں میں چلتے پھرتے فرما رہے تھے لوگوں اسرائیل مر گیا ہے، لوگوں اسرائیل مر گیا ہے.
لوگوں نے پوچھا کیا بات ہوئی؟ فرمایا وہ 80-100 سال کا ہے اور اس نے 100 سال کے لیے زمین ٹھیکے پر لی ہے، تو اس کا مطلب یہی ہے نا کہ اسرائیل مر گیا۔ ہر آدمی کا یہی حال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی، زور القبور فإنها تذکرکم الآخرہ، قبرستان میں قبروں کی جا کے زیارت کیا کرو، یہ تمہیں آخرت یاد دلائیں گی۔ مگر ہم اتنے بے حس ہو گئے، دل نہیں جیسے پتھر ہوں کہ قبرستان میں پہنچ کر بھی موت یاد نہیں۔ یہ ہرس کب تک؟ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ لو ان لابن آدم وادیا من ذهب لافتقى وادیا آخر ولو ان لابن آدم وادیین من ذهب لافتقى وادیا ثالثا ولا يملأ جوفه الا التراب۔ اگر انسان کو ایک وادی سونا بھری مل جائے تو وہ کہتا ہے ایک اور بھی ہو جائے، اور اگر 2 وادیاں سونے بھری مل جائیں تو کہتے ایک تیسری بھی ہو جائے۔ سوائے مٹی کے انسان کے پیٹ کو کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ اسی مضمون کا حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ایک قصہ سناتے ہیں کہ ایک دفعہ سفر کے اتفاق ہوا۔ دوران سفر ایک رفیق سفر ملے، تاجر صاحب تھے، کاروباری آدمی۔ ایک جگہ رات آ گئی تو اس نے مجھے رات کو سونے نہیں دیا۔ سعدی، میں فلاں ملک جا رہا ہوں، وہاں یہ چیز فروخت کروں گا، وہاں سے فلاں چیز خریدوں گا، فلاں ملک جاؤں گا، وہاں وہ چیز زیادہ نفع پر بکتی ہے، وہاں سے فلاں چیز لوں گا، وہ فلاں ملک لے جاؤں گا، وہاں اس کی خوب مانگ ہے۔ اس طرح سے اس نے ایک ملک سے دوسرے ملک، دوسرے ملک سے تیسرے ملک، تیسرے ملک سے چوتھے ملک، اسی طرح پتہ نہیں کتنے ممالک اور کتنے شہر اس نے بتائے کہ اتنے شہروں کا، اتنے ملکوں کا میں نے سفر کرنا ہے، اور جب یہ سارا سفر کر لوں گا تو پھر اپنے گھر جا کر ایک دکان کھول دوں گا، وہیں بیٹھ جاؤں گا۔ یہ ایک منٹ سیکنڈ کی گفتگو نہیں تھی، رات کا اکثر ایسا اسی میں گزر گیا۔ جیسے وہ اپنے کاروبار کی کہانی بتاتا تھا ویسے وہ بتاتا تھا فلاں جگہ پلاٹ لیا ہے، فلاں جگہ میں نے بنگلہ خرید کیا ہے، فلاں جگہ یہ کیا ہے، فلاں۔ جب تھک گیا اپنی کہانی بیان کرنے سے تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگا سعدی اب تو بھی تو کوئی سنانا۔ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے سنایا تو یہ فرمایا صحرائے غور، وہاں ایک رئیس گھوڑے پر سوار تھا اور وہ گھوڑے کی سواری کرتے ہوئے گر گیا۔ تو جب گرا تو اس کی زبان پر جو بات آئی وہ یہ تھی، گفت چشمے تنگ دنیا دار را یا قناعت پر کند یا خاک گو۔ اس نے کہا دنیا دار کی تنگ آنکھ ہو تو اس تنگ آنکھ کو یا قناعت بھر سکتی ہے یا قبر کی مٹی بھر سکتی ہے۔ یعنی ہرس کے علاج 2 ہے، ایک علاج دنیا میں ہے اور ایک مرنے کے بعد۔ دنیا میں علاج یہ ہے کہ قناعت اختیار کر لو، لیکن اگر یہ علاج نہ اختیار کیا تو پھر قبر کی مٹی۔ قناعت کیا ہے؟ جتنا اللہ نے دیا اسی پر اکتفا کرنا کہ شکر ہے میرے اللہ نے جو دیا بہت ہے۔ زیادہ کا اتنا لالچ نہ کرنا کہ دن رات آدمی ایک کر لے، اللہ اور بندوں کے حقوق سے غافل ہو جائے، بس یہی قناعت ہے۔ یعنی غافل نہ ہو اللہ اور بندوں کے حقوق سے، اور جو ملے اس پر راضی رہے۔ ما قل و کفا خیر مما کثر و الہا، جو تھوڑا ہو اور کافی ہو جائے بہتر ہے اس سے جو زیادہ ہو اور غافل کر لے۔ اللہ کے ساتھ لو لگانے والے اللہ والوں کو جو چین و سکون ملتا ہے، مال و دولت اور دنیا کے ساز و سامان اکٹھے کرنے والوں کو وہ چین و سکون نہیں ملتا۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میں آپ کسی کا سنتے ہیں کہ یہ فلاں لکھ پتی ہے، اس کی لاکھوں کی آمدن ہے، تو پھر رال تپنے لگتی ہے اور آدمی کہتا ہے کہ یہ تو بڑا خوش نصیب ہے، کاش میں بھی ایسے ہی خوش نصیب ہوتا۔ لیکن کبھی اس سے تو پوچھ لو، جب آپ اسے پوچھیں گے تو اسے چین و سکون نہیں ملے گا۔ لاکھوں روپے بے شک اس کے پاس ہوں گے لیکن چین و سکون نہیں ہوگا۔ پیسہ اور مال و دولت اکٹھا کرنے سے مقصود کیا ہے؟ چین و سکون۔ جب پیسہ اور مال و دولت خوب اکٹھا ہو جائے اور چین و سکون نہ ملے، اس پیسے کا کیا کریں گے؟ اتنے باپ ہیں جنہوں نے لاکھوں اکٹھے کیے ہوئے ہیں لیکن بیوی اور بچوں پر خرچ نہیں کرتے کہ خرچ ہو جائیں۔ لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی اذا لامسکتم خشیۃ الانفاق وکان الانسان قتورا۔ اللہ تعالیٰ نے شکایت کی ہے کہ اے انسانوں، اگر میرے رب کے خزانوں کے مالک تم ہوتے تو تم ان خزانوں کو بند کر کے رکھتے کہ کہیں خرچ نہ ہو جائیں۔ انسان کنجوس ہے، کان الانسان قتورا، انسان کنجوس۔ اس کنجوسی کا کیا فائدہ
بیوی پر خرچ نہیں کر رہا، بچوں پر خرچ نہیں کر رہا، گاڑی کا سفر کرتا ہے تو گاڑی کے کنڈکٹر سے لڑتا ہے، کتنا کرایہ ہے جی 200 روپے، بڑے ظالم ہو تم، 200 روپیہ، 200 روپیہ یہ تمہارا حق بنتا ہے، خدا تم سے پوچھے گا، یہ جو تم ان سے لڑ رہے ہو خدا تم سے نہ پوچھے گا، اگر وہ 180 کے بجائے 200 لیتا ہے تو تمہاری جیب سے اگر 20 روپے زائد چلے جائیں اس کا فائدہ ہو جائے، تمہیں کون سا نقصان ہے؟ نہیں، اس کے لیے لڑتے۔ اور غریب آدمی اسے کہا 200 روپے، اس نے فوراً پکڑوا دیے، نہیں لڑا۔ یہ امیر کا حال ہے اور یہ غریب کا حال ہے۔ بیوی بیمار ہے، معلوم کرتا ہے کہ ڈاکٹر سستا کون سا ہے، دوائی سستی کون سی آئے گی، پیسے بچ جا۔ گھر میں آلو پکتے ہیں، اگر ہفتوں میں کبھی اچھا سالن پک جائے تو بات ہے، ورنہ ہلکا سالن پکتا ہے، خرچ نہ ہو جائے۔ یہ مرے گا تو اس کے مرنے پر کیا ہوگا؟ وہ جو اتنا کہہ دیں کہ ابا 500 روپیہ دے دے مجھے ضرورت ہے، کیا کرو گے فضول خرچ؟ 500 روپیہ، 100 یا 200 پکڑوا دیتا ہے 500 کی جگہ۔ آپ 500 دینے کو تیار نہیں، جب مرے گا تو وہ ہزاروں خرچ کریں گے، لیکن وہ ان کے کام آیا، تمہارا کمایا ہوا تمہارے اپنے کام تو نہیں آیا، وہ ان کے کام۔ اور پھر جن کے لیے کنجوسی کر کر کے، حلال اور حرام کی تمیز نہ کر کے اکٹھا کیا، انہیں ایصال ثواب کی ہمت بھی نہیں، تمہارے مرنے کے بعد ایصال ثواب کی ہمت بھی نہیں کہ وہ ایصال ثواب کر لیں۔ وہ تو کہتے ہیں کہ فکر ہے بابا مر گیا، ہمیں خرچ نہیں کرنے دیتا تھا، اب ہم خوب اڑائیں گے۔ بابا قبر میں جس حال میں ہو اس اولاد کو فکر نہیں، جمع کیا تھا اس اولاد کے لیے اور اپنی زندگی میں انہیں خرچ نہ کرنے دیا، تو زندگی کے بعد وہ کیا کر رہے ہیں؟ اگر ایصال ثواب کیا تو رواجی ایصال ثواب، ہم رواجی مسلمان ہیں نا، رواجی، اصلی مسلمان نہیں، رواجی۔ یہ بہت سی کمپنیاں پاکستان میں ایک چیز بناتی ہیں نا تو وہ اس پر لکھتے ہیں نقالوں سے ہوشیار رہے، لیکن یہ جو رواجی مسلمان ہیں کیا کرتے ہیں؟ دوسروں کی نقالی، کئی دیگیں پکا لیں گے، اس کے مرنے کے بعد کئی دیگیں پکا لیں گے، اور دیگوں کے پکانے پر کھانے والے کون ہوں گے؟ وہی جیسا کہ ہماری سریتی کی مثال ہے، اندھی ولاوے دیوال وال دیوے آپ میں کو، پیٹ بھروں کو اس خیرات میں بلائیں گے، پیٹ بھروں کو، غریب مسکین پھٹے پرانے کپڑوں والا نہ آنا چاہیے، یہ خیرات وہ کھاویں جو پیٹ بھرے لوگ ہیں۔ میرے دوست احباب، میرے رشتہ دار اور قارب کو یاد کرنا، بس سب کو بلانا ہے، غریبوں کو نہیں بلانا۔ غمی کی دعوت کا یہی حال ہے اور خوشی کی دعوت کا بھی یہی حال ہے۔ بڑا ولیمہ کر لیا، ابھی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، وہ کھانا برا کھانا ہے جس کے لیے امیروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو نہ بلایا جائے۔ ولیمہ کے لیے بھی بلایا جاتا ہے تو امیروں کو، ایصال ثواب کے کھانے کے لیے بھی بلایا جاتا ہے تو امیروں کو۔ یہ تو باپ کی قبر پر جا کر پوچھو کہ باپ آپ کے لیے اتنے خیراتیں کی، اتنی دیگیں چڑھائیں، ثواب پہنچا؟ اگر باپ کو اجازت مل جائے تو وہ بتائے گا کہ ایک چاول بھی نہیں پہنچا۔ کیوں؟ رواج والا کیا تھا، اللہ کی رضا والا تھوڑا کیا تھا۔ اللہ کی رضا والا کون سا ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ 7 آدمیوں کو قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، سورج 1 میل کے قریب ہوگا اور لوگ اپنے اپنے گناہوں کے بقدر وسیلے میں ہوں گے، زمین تپ رہی ہوگی تو 7 آدمی اللہ کے عرش کے سائے میں ہی رہے۔ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تَصَدَّقَ بِيَمِينِهِ، ایک وہ آدمی جس نے ایسے انداز سے صدقہ کیا کہ دائیں ہاتھ سے جو صدقہ کیا تو بائیں کو نہیں معلوم کہ کیا صدقہ کیا، دائیں سے جو صدقہ کیا تو بائیں کو نہیں معلوم کہ کیا صدقہ کیا۔ ایسا صدقہ ہمارے ہاں کوئی نہیں، ہم تو کہتے ہیں ناموری ہو، لوگ واہ واہ کریں، پیٹ میں گیا اور کیا بنا؟ پیشاب اور پخانہ بنا، باپ تک نہیں پہنچے۔ ولیمہ کی بات بھی آئی، آج کل شادیاں ہو رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا ولیمہ، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، وہ تھا تو ایک بکری، یہ آپ کا سب سے بڑا ولیمہ تھا۔ آپ کہیں گے کہ وہ دور غربت کا تھا، وہ غربت کا تھا تو دوسروں کے لیے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دور غربت کا نہیں تھا، آپ کی غربت اختیاری تھی، اضطراری نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ کی طرف سے پیغام آیا تھا کہ اگر آپ فرمائیں تو آپ کی خواہش پر پہاڑ سونے کے کر کے آپ کے ساتھ چلائیں، پہاڑ سونے کے کر کے آپ کے ساتھ چلائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری یہ خواہش نہیں ہے، میرا دل تو کرتا ہے کہ ایک دن کھانا ہو اور ایک دن نہ ملے،
جس دن کھانا ملے شکر ادا کریں، جس دن نہ ملے صبر کریں، شکر پر بھی انعام ملے، صبر پر بھی انعام ملے۔ میں تو یہی کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جو کھانا نہیں پکتا تھا تو اس لیے نہیں کہ آپ کے پاس کوئی خرچ ورچ نہیں تھا، آمدن نہیں تھی، آمدن ہوتی تھی ہوا کی طرح اڑا دی جاتی تھی، مگر وہ فضول نہ، اللہ کے راستے میں نیکی کے کام میں چند پیسے چند درہم جو ایک رات کو رہ گیا آپ کے پاس، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کو نیند نہیں آتی تھی۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیوں آپ کو نیند نہیں آ رہی؟ فرمایا وہ چند درہم آئے تھے، صدقہ کرنا رہ گیا، اس فکر میں ہوں کہ وہ رہ جائے اور مجھے موت آ جائے، ایسا نہ ہو کہ وہ رہ جائے اور مجھے موت آ جائے۔ آپ کو رات کو نیند نہیں آ رہی اور مالداروں کو پیسہ ہوتے نیند نہیں آ رہی، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیسہ ہوتے جو نیند نہیں آ رہی تو وہ اس لیے نہیں کہ خرچ کم ہے، اس لیے نہیں، اس لیے کہ خرچ کیا کیوں نہیں۔ انفق یا بلال ولا تخش من ذی العرف اقلالا، نیکی کے کام میں خرچ کیا کرو بلال، عرش والے سے یہ امید نہ رکھو کہ وہ کنجوسی کرے گا۔ عرش والا حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تمسکی فیمسک اللہ علیک، اسماء بند کر کے نہ رکھا کر ورنہ اللہ بھی بند کر دے گا، کھول دیا کر اللہ بھی تیرے لیے کھول دے گا۔ ہمارا حرص یہ ہے کہ ہم خوب کماتے ہیں اور نیکی کے کام میں نہیں لگتے، ضروری کاموں میں بھی نہیں لگتے۔ الہاکم التکاثر، جنت تو جگہ ہے جہاں ساری حسرتیں اور خواہشیں پوری ہوں گی، دنیا وہ جگہ نہیں ہے جہاں حسرتیں اور خواہشیں پوری ہو جائیں، یہ نہیں مرنا ہے۔ نیکی کی صورت میں سکہ بنا کے اس دنیا سے جائیں، وہ سکہ جو آخرت میں کام آوے۔ جو پیسہ یہاں رکھ لیا وہ یہی کا ہے، جو آگے جمع کر لیا اللہ کے بینک میں وہ وہاں کام آئے گا، وہاں بازار لگنا ہے۔ سکہ یہاں والا کام نہیں آئے گا، یوم لا ینفع مال ولا بنون، وہاں کا سکہ کام آئے گا۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرماوے۔ مثلا میں حرمین شریفین کی زیارت کا سفر کرنے جا رہے اور وہاں سعودیہ کا سکہ چلتا ہے اور پاکستان والا سکہ نہیں چلتا، اور مثال کے طور پر سعودیہ میں پاکستان والا سکہ سعودیہ کے سکہ سے تبدیل بھی نہیں ہوتا، مثال کے طور پر۔ اب ایک جانے والے کو کہا جاتا ہے کہ سعودیہ ریال سے پاکستانی پیسے کو بدل دو، وہاں پاکستانی پیسہ نہیں چلے گا، کام نہیں آئے گا۔ دوسرے کو کہا جاتا ہے، کوئی ماننے والا ہوتا ہے کوئی نہیں ماننے والا ہوتا، ضد کر دیتا ہے کہ نہیں میں یہی سکہ چلاؤں گا، تو جو ضدی ہوتا ہے اسے وہاں پہنچ کے حسرتیں اور افسوس اور ندامت اور پشیمانی کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ وہاں پہنچے جس نے سکہ بدل دیا تھا وہ بازار میں جہاں چاہتا ہے جو چاہتا ہے وہ خرید لیتا، اور جس نے سکہ نہیں بدلا تھا اب کسی دکان پر اس کا پاکستان والا سکہ چلتا نہیں تو کچھ نہیں لے سکتا، تو اب کہتا ہے اے کاش نصیحتیں کرنے والے کی نصیحتوں کو مانا ہوتا اور سکہ بدل دیا ہو۔ آخرت کے بازار میں بھی یہی حال ہونا، اس مال و جائیداد کو آخرت کے سکے سے بدل لیجئے، ورنہ یہ تو دنیا کا سکہ ہے اور یہیں رہ جائے گا، اگر آخرت کے سکے سے نہ بدلا تو یہیں رہ جائے۔ یہ پیسے یہ پیسے نہیں ہیں، آخرت کے اعتبار سے تو ٹھیک رہے ہیں، کام آنے والے نہیں، وہ کام آنے والے ہیں جو اللہ کے بینک میں آخرت میں جمع ہو گئے۔ جس پیسے کو نیکی میں لگا لیا وہی کام آئے گا، اور جس پیسے سے دنیا بنائی وہ کام نہیں آئے گا۔ الہاکم التکاثر، ہم میں اور صحابہ رضی اللہ عنہم میں فرق ہے، اسی فرق کی وجہ سے وہ نمبر لے گئے اور ہم رہ گئے۔ اگر اب بھی جب تک سانس ہے سنبھل گئے تو ان کے پیچھے پیچھے پہنچ جائیں گے، اور اگر نہ سنبھلے تو رہ جائے۔ ایک تو اخلاص ان کا اتنا تھا، ہم تو نام وری اور شہرت اور ریا اور دکھاوا اور بس کیا چاہتے ہیں، وہ اللہ کی رضا کے لیے سارے کام کرتے تھے۔ اخلاص ان کا اتنا زیادہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم احد پہاڑ سونا خرچ کرو اور میرا صحابی ایک مٹھی یا آدھی مٹھی جو خرچ کرے، تمہارا احد پہاڑ سونا ثواب میں اس تک نہیں پہنچ سکتا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کا فرمان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ایک گھڑی کا قیام کرے اور تم 40 سال عبادت کرو، تمہاری 40 سال کی عبادت حضور کے صحابی کی ایک گھڑی کے قیام تک نہیں پہنچ سکتی۔ ایک تو ان کا اخلاص تھا،
ہم بھی اس اخلاص کو پیدا کریں۔ وہ فرشتے نہیں تھے، وہ انسان تھے۔ علماء سے پوچھ پوچھ کے کام کیا کرو۔ یہاں خرچ کرنا چاہ رہا ہوں، شریعت میں خرچ کرنے کی اجازت ہے؟ کتنی اجازت ہے؟ پوچھ لیا کرو۔ ہمارے لوگ پہلے نقصان کر لیتے ہیں، پھر کسی نے کان میں ڈال دیا کہ تم نے غلط کیا، تو پھر پوچھتے پھرتے ہیں کہ یہ ٹھیک کیا یا غلط کیا۔ قدم اٹھانے سے پہلے پوچھ لو یہ قدم اٹھانو کہ نہ اٹھو۔ ان علماء سے پوچھو جو بعمل ہیں، جن سے تقوی طہارت ظاہر ہوتی ہو، جو سنت شریعت کے پیروکار ہو۔ دوسرا فرق ہمارا اور صحابہ رضی اللہ عنہ کا یہ ہے کہ ان میں حرص نیکی اور دین کا تھا، ہم میں حرص مال و جائیداد بنانے کا ہے، دنیا کے ساز و سامان اکٹھا کرنے کا ہے۔ غریب صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، ہمارے امیر صحابہ ہم سے نمبر لے رہے ہیں، ان کے پاس پیسہ ہے، جہاد میں خرچ کرتے ہیں، صدقات خیرات کیا کرتے ہیں، جہاں ضرورت ہو وہاں خرچ کرتے ہیں، ہمارے پاس تو پیسہ نہیں ہوتا، ہم خرچ نہیں کر سکتے، یا رسول اللہ ہمیں کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ جس سے ہم ان سے نمبر لے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں ایک عمل بتاتا ہوں، ان کے صدقے خیرات سے تمہیں آگے کر دے گا۔ یہ ہمارے مسجد کے سامعین یہ عمل کریں گے انشاءاللہ؟ کتنے کریں گے؟ ہاں، اس کے لیے یہ کرنا پڑے گا کہ آپ کو نماز کے فوراً بھاگنا نہیں پڑے گا۔ یہ جو ہے تمہیں بھگا رہی ہے، یہ بھاگنا نہیں پڑے گا، تھوڑا سا ٹھہرنا پڑے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر، اور ایک روایت میں ہے کہ ایک بار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، یہ پڑھا کر۔ جب تم یہ پڑھو گے تو امیروں کے صدقے خیرات سے تمہیں اجر زیادہ ملے گا۔ اب مسجد والے کریں گے، یہ سن رہے ہیں، کریں گے؟ تمہیں اپنا کاروبار، تمہیں تمہارا دکان بازار یہ نہ کھینچے، یہ تسبیح پڑھ کے نماز کے بعد اٹھا کرو۔ مسئلہ یہ ہے کہ نوافل چھوٹ گئی، سنن غیر مؤکدہ چھوٹ گئی، اور نیکی سے زیادہ پیسے کا حرص ہے، وہ بھگائے جا رہا ہے آدمی کو۔ اگر امام نے ذرا نماز میں تاخیر کر لی، 5 منٹ اوپر ہو گئے تو مقتدی دیتا ہے، امام نے دیر کر لی، بھئی تم اگر مسجد میں بیٹھے ہو تو اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، تمہیں بیٹھنے کا اجر ثواب مل رہا ہے، اتنی پریشانی کیوں؟ پھر امام نے اگر قرات لمبی کر دی تو بس یہ دیکھو جی، امام نے قرات لمبی کر دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل بتایا، سن لیا آپ نے؟ تو غریب صاحبہ بڑے خوش ہوگا کہ ہم نے یہ عمل لے لیا، اب ہم امیروں سے آگے بڑھیں گے۔ 1-2 دن یا چند نمازوں کے بعد امیروں کو بھی پتہ چل گیا، اور وہ امیر تو صحابہ تھے رضی اللہ عنہ، ان کو پتہ چل گیا تو انہوں نے بھی یہ وظیفہ شروع کر دیا، یہ ہمارے غریب بھائی ہم سے کیوں بڑھیں، وظیفہ شروع کر دیا۔ تو غریبوں کو پتہ چلا کہ اب امیروں نے بھی وہی وظیفہ شروع کر دیا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ، وہ جو آپ نے ہم کو وظیفہ بتایا تھا کہ ہم امیروں سے بڑھ جائیں، وہ تو امیر بھائیوں نے بھی سن لیا، وہ بھی شروع کر چکے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر میں کیا کروں، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، کسے چاہے دے دے۔ غریب بھی نیکی کرتا رہے، امیر بھی نیکی کرتا رہے۔ ایک بات چلو بتا دوں، دونوں ایک برابر نیس ہوں، لیکن قیامت کے دن امتیاز ہو جائے گا۔ کیسے؟ اب یہ نیکی میں دونوں برابر ہیں، ایمان میں دونوں برابر ہیں، اس نے بھی سیدھا جنت میں جانا ہے اور اس نے بھی سیدھا جنت میں جانا ہے، لیکن وہ امیر ہے اور وہ غریب ہے۔ اللہ تعالیٰ امیر کو روک دیں گے، غریب کو 500 سال پہلے جنت میں بھیجیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ تو میں نے سورہ تکاثر کی صرف پہلی آیت پر بحث کی ہے، افسوس کے لیے اور موقع نہیں ملا، ٹائم ختم۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب